السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بات چل رہی تھی کہ اہل السنہ والجماعہ جو کہ فرقہ ناجیہ ہے وہ امت وسط ہے، وہ سب سے بہترین اور اعتدال پر مبنی گروہ ہے تمام فرقوں کے درمیان۔ اور اس میں مصنف رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو دو طریقے سے اپلائی کیا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ جہمیہ یعنی اہل التعطیل اور اہل التمثیل کے درمیان ہے۔ اسی طرح اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ تقدیر کے مسئلے میں قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے، وسط میں ہے۔ اور یعنی وہ تقدیر کو ثابت کرنے میں نہ حد سے تجاوز کرتا ہے، اور تقدیر کی نفی یعنی اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرنے میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا کہ تقدیر کی نفی آ جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ فی باب وعید اللہ، اللہ تعالیٰ کی وعید کے مسئلے میں، اللہ تعالیٰ کی وعید کے مسئلے میں اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ وسط ہیں، مرجیہ اور وعیدیہ من القدریہ ان کے درمیان۔ یعنی وعیدیہ بمعنی وعیدیہ اصل میں یہاں پہ اس لیے کہہ دیا کیونکہ وعیدیہ میں دو گروہ آتے ہیں، خوارج اور معتزلہ، اور مرجیہ جو ہے وہ عموماً جہمیہ یعنی ارجاء کا عقیدہ جو ہے وہ جہمیہ کا آتا ہے۔ تو جہمیہ جو ہے، جہمیہ اہل التعطیل ہوتے ہیں، جہمیہ جبریہ ہوتے ہیں تقدیر کے مسئلے میں، اور وعید کے مسئلے میں جو ہے وہ مرجیہ ہوتے ہیں۔ اور جو معتزلہ ہوتے ہیں وہ صفات کے مسئلے میں اہل التعطیل ہوتے ہیں، تقدیر کے مسئلے میں قدریہ ہوتے ہیں، اور وعید کے مسئلے میں جو ہے وہ وعیدیہ ہوتے ہیں یا وعیدیہ ہوتے ہیں۔ وعید کا مسئلہ کیا ہے؟ وعید کا مسئلہ یعنی یہ جو باب وعید ہے، یہ باب وعید یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ پر وعید سنائی ہے۔ بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گناہ کبیرہ پر وعید سنائی ہے جہنم کی۔ تو خوارج نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے تو لہٰذا اب یہ جہنم میں جائے گا ہی، اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ، یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ اب یہ واجب ہو گیا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ کون؟ جو کہ صاحب کبیرہ ہے، جو کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ان کے تھوڑا سے مذاہب سمجھ لیں، ان کا جو موقف ہے وہ سمجھ لیں۔ تو پہلے جو ہے وہ مرجیہ ہیں۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ لا یضر ذنب مع الایمان، کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا، ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ایمان تصدیق کا نام ہے، بعض کے نزدیک ایمان معرفت کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ عمل کو ایمان میں داخل نہیں کرتے، جیسے کہ ابھی آگے ہم انشاءاللہ فی باب الایمان والدین میں پڑھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مرجیہ کہتے ہیں کہ جبریل کا ایمان علیہ السلام اور سب سے فاسق فاجر ترین انسان کا ایمان، دونوں کا ایمان برابر ہے، فرق اعمال میں ہے۔ تو گناہ کے ہوتے ہوئے یعنی اگر ایک صاحب ایمان شخص گناہ کرتا تو اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ خوارج کی ایکسٹریم اور معتزلہ یعنی وعیدیہ کی۔ خوارج کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ مومن ہے، اگر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ دنیا میں کافر ٹھہرے گا، اس کا مال جان سب حلال ٹھہر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو وہ یعنی دنیا میں اس سے ایمان کی نفی تو کی جائے گی، لیکن کفر کا حکم نہیں ثابت کیا جائے گا، بلکہ وہ منزلتم بین المنزلتین، وہ ایک ان کی اپنی ایک اصطلاح ہے، ایک اصول ہے کہ وہ دو منزلوں کے درمیان یعنی ایمان اور کفر کی منزل کے درمیان ایک کہیں منزل میں ہے، ایک کہیں جگہ، ایک مقام پر ہے۔ لیکن وہ آخرت کے حکم میں خوارج سے متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وعیدیہ میں سے جو خوارج اور معتزلہ ہیں وہ متفق ہیں آخرت کے معاملے میں، اور مختلف ہیں دنیا کے معاملے میں، اور متفق ہیں دنیا میں ایمان کی نفی کے معاملے میں۔ تو یہ ان دو گروہوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔
اور جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ آیات وعید تو ہیں جن کو خوارج نے لے کے اپنا موقف ثابت کر لیا، اور آیات ارجا بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور مغفرت کا ذکر ہے، اور جیسے کہ احادیث شفاعت ہیں، تو اس کو مرجئہ نے لے کے اپنا موقف ثابت کر دیا اور حد سے تجاوز کیا۔ اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا ایک مومن ارتکاب کرے گا تو جتنا وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا اس اعتبار سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی، اس اعتبار سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ لیکن کیا اس سے ایمان کی مطلقاً نفی کر دی جائے گی؟ نہیں۔ کیا اس کو مطلق ایمان کا لقب دیا جائے گا، یعنی مومن کامل مومن کا لقب دیا جائے گا؟ نہیں، نہ کامل مومن کہا جائے گا نہ کافر کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا مؤمن بایمانہ و فاسق بکبیرتہ، کہ یہ مومن ہے جتنا اس کے پاس ایک اصل ایمان ہے، اور فاسق ہے جتنا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ تو نہ وہ کافر ہے نہ وہ مطلق مومن ہے۔ یہ عموماً یہ دو اصطلاح جو ہے وہ اس باب میں، اس مسئلے میں استعمال ہوتی ہیں، ایک مطلق ایمان، مطلق ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی۔ مطلق ایمان کہتے ہیں اصل ایمان، اصل ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، اور اسی طرح کچھ بیسک جو اعمال ہیں، ارکان اسلام ہیں۔ تو یہ مطلق ایمان ہے۔ یہ مطلق ایمان یعنی ایک صاحب کبیرہ سے مطلق ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی، یعنی اصل ایمان۔ یہ اصل ایمان وہ ہوتا ہے کہ جب اصل ایمان کی یعنی مطلق ایمان کی نفی کی جائے گی تو انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو مطلق ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی بلکہ ایمان مطلق کی نفی کی جائے گی۔ ایمان مطلق بمعنی ایمان کامل، ایمان مطلق، ایمان کامل، مطلق ایمان اصل الایمان۔ مطلق ایمان کی نفی کی جائے گی، ایمان مطلق کی نفی نہیں کی جائے گی، یعنی مطلق ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی، مطلق ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی ایک صاحب کبیرہ سے، اور ایمان مطلق کی یعنی ایمان کامل کی نفی کی جائے گی، کہ یہ کامل مومن تو نہیں ہے کیونکہ فاسق فاجر ہے۔ آگے وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فہم وسط فی باب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الروافض و بین الخوارج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ ہیں، صحابہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے ملاقات کی ہو، کوئی ایک ملاقات بھی جو ہے وہ ثابت ہو، اور اسی حال میں، اسی ایمان کی حال میں وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہوں، تو یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے۔ ایک شخص کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو لیکن ایمان پر فوت نہیں ہوا تو وہ صحابی کے مقام پر نہیں ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں نبی اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ بشر ہیں۔ بعض صحابہ سے کچھ صحابہ بشر ہیں تو بشر کے تقاضے ہوتے ہیں، چونکہ بشر خطا کار ہوتے ہیں تو خطائیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی خطاؤں کو منظر عام پر اچھالنا، ان کو ذکر کرنا، ان خطاؤں کی بنیاد پر ان سے بغض رکھنا، ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، وہ لوگ جو کہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں بتایا رہا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے صحابہ کے بارے میں کہ ان کے گناہوں کو اچھالا نہ جائے، ان کے گناہوں کو منظر عام پر نہ لایا جائے۔ کیونکہ ان کی جو توثیق ہے، ان کی جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح دیگر احادیث بھی آتی ہیں صحابہ کی فضائل کے بارے میں۔ تو مطلقاً صحابہ
کوئی بھی صحابی ہو اس ڈیفینیشن میں فال کرتا ہو، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں اور ان کے عیوب کو اچھالا نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء بھی نہیں ہیں کہ وہ معصوم ہو، بلکہ وہ جیسے کہ بلکہ وہ عام ایک انسان ہے۔ انبیاء بھی عام انسان ہی ہیں، لیکن انبیاء معصوم ہیں اس معاملے میں، یعنی انبیاء معصوم ہیں لیکن صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نہیں ہے تو ان کی خطاؤں کو یا ان کے عیوب کو منظر عام پر لایا جائے، نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف کی ہمیں نصوص ملتی ہیں جس میں تمام صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، بہت سے صحابہ کے فضائل ملتے ہیں، اور اگر بالفرض کہیں اگر کسی صحابی کی خطا مل جاتی ہے تو ان کی جو حسنات ہیں، ان کی جو فضائل ہیں، وہ ان خطاؤں پر غالب ہیں۔ اور یہ سلف صالحین کا کہیں بھی منہج نہیں رہا کہ صحابہ کے عیوب کو اچھالا جائے۔ مثال کے طور پر احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صفین اور جنگ جمل کے بارے میں جو صحابہ کے مابین ہوئیں، تو کہ آپ کس موقف کے، آپ کس سائڈ کے ہیں، کون تھا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اہل سنہ کا موقف بیان کر دیا، اصول بیان کر دیا کہ میرے رب نے میرے ہاتھوں کو ان سے محفوظ رکھا۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ وہ میری زبان سے محفوظ نہ رہیں، یعنی میں اس وقت نہیں تھا اور میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی زبان کے ذریعے ان پر نقصان پہنچاؤں، ان کو نقصان دوں۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ جب بھی صحابہ آ جائے تو انسان کو اپنی زبان کو خاموش رکھ لینا چاہیے۔ یہ کوئی دین کو چھپانے کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ دین کو چھپا رہے ہیں، دین کو چھپانے کی بات نہیں ہے، بتا رہے ہیں ہم یہ عیوب کو نہ اچھالنا، یہ صحابہ کا، یہ سلف صالحین کا منہج ہے۔ کیونکہ ایک طرف آپ تمام نصوص لینا، آپ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف چند نصوص لے لیتے ہیں یا چند تاریخی روایات لے لیتے ہیں کہ جس میں کہیں نہ کہیں کسی ایک صحابی کا عیب ہوتا ہے اور اسی پر اپنا پورا مذہب اور فرقہ بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی بے وقوفی ہے؟ کیا آپ نے وہ ان تمام جو کہ احادیث وارد ہوئیں اور قرآن کی آیات جو کہ علی الاطلاق وارد ہوئیں صحابہ کی فضائل کے بارے میں، ان کو چھوڑ دیا؟ تو یہی تو اصل میں ایک فرقے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اینگل سے قرآن حدیث کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ تاریخی روایات یا کچھ ضعیف روایات یا کچھ، چلو اگر جدلاً مان بھی لیا، فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیا جائے کہ کچھ ایسی روایات جو کہ صحیح ہیں جس میں کسی ایک آدھ صحابی کی خطا ہے، تو اس کو اچھالنا اور جو فضائل والی احادیث آئی ہیں صحابہ کے بارے میں اس کو چھوڑ دینا اور اس کو ذکر نہ کرنا، اور اپنے جنرل رائے کو، یعنی اپنے جنرل اوپینین کو ان چند تاریخی روایات کی بنیاد پر قائم کر لینا اور تمام فضائل کی احادیث کو چھوڑ دینا، اور پھر لوگوں میں یہ بتاتے پھرنا، دیکھو لوگ یہ جو ہے وہ علماء تم سے یہ باتیں چھپاتے ہیں، یہ تمہیں نہیں بتاتے ہیں کہ یہ صحابہ یعنی ان فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، یہ تمہیں نہیں بتاتے۔ بھائی یہ جو نہیں بتاتے نا، یہی قرآن کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں کہ ہم نہیں بتاتے، مطلب نہیں اچھالتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے فضائل بہت ہیں، ان کی حسنات بہت ہیں، ان کی نیکیاں بہت ہیں۔ تو ایک انسان اس کی خطا، آپ دیکھیں نا مثال کے طور پر حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیں، میں صرف مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، مقصد جو ہے وہ مقصد عیب بتلانا یا کچھ نہیں ہے، مقصد اہل سنہ کے اس اصول کو بتلانا مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی جو مکہ کی چڑھائی کا جو پلان تھا اس کے بارے میں کفار مکہ کو آگاہ کر دیا، کیونکہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فیملی جو ہے وہ وہاں پہ مکہ میں تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں کفار مکہ کو اس چھوٹے سے حالانکہ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ کا دین نبی علیہ السلام کی فوج غالب آ کر رہے گی، تو انہوں نے یہ ایک طریقے سے کفار مکہ کو یہ خبر دے دی کہ ایک طریقے سے کفار مکہ کا ان پر، یعنی ایک طریقے سے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار مکہ پر ایک طریقے سے ایک احسان ہو،
اور وہ ان کی فیملی کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے یا اس طریقے سے. حالانکہ دیگر جتنے بھی اور بھی صحابہ تھے جن کی فیملیز وہاں پہ تھیں تو ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا کوئی نہ کوئی وہاں پہ موجود تھا جو ان کی سیفٹی کے لیے تھا. لیکن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کی سیفٹی کے لیے وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے ایک طریقے سے, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں بتا بھی دوں گا تو کون سا یہ جو ہے وہ, اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پلان کے بارے میں ان کو بتا دوں گا تو کون سا یہ جو ہے وہ غالب آ جائیں گے مسلمانوں پر, کیونکہ اللہ کے دین پر ان کو یقین تھا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم وحی کے یعنی وحی کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان کے بارے میں کفار مکہ کو خبر دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے حاتب یہ کیا کیا؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عذر بتایا. تو صحابہ موجود تھے وہاں پر, کہا کہ میں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اجازت دیجئے میں اس نعوذ باللہ اس منافق کی گردن کو اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو, یہ اہل بدر میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اہل بدر میں سے. بدر کے مارکے میں یہ شریک ہوا ہے. اور تجھے کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھا ہے اور ان سب کو معاف کر دیا اور کہا ہے کہ جاؤ جو عمل کرتے ہو کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں مسئلہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کیا ہے کہ یہ جو صحابہ ہے نا, یہ اہل بدر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک نیکی کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اس بدر کے لیے. اس بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حاتب سے راضی ہو چکا ہے, معاف کر چکا ہے, اب وہ جو چاہے کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ جو ہے نا, اگر مثال کے طور پر کچھ خطائیں جو تمہاری آنکھوں نے جو تم نے دیکھ لی اور جن کو تم منظر عام پر نکالتے اور جو عیوب جو تم پبلک میں اچھالتے رہتے ہو جن صحابہ کے, ان کی حسنات اتنی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں. تلک امت قد خلت, یہ وہ امت ہے, یہ وہ گروہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے گزر چکے ہیں. اب تم بے وقوفیاں کر کے اپنی زبان درازی کر کے کیوں باز نہیں آتے؟ کیوں خوف الہی نہیں ہے تمہیں؟ تو اب آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اصول ذکر کیا نا کہ یہ بدری صحابی ہے, اور بدری صحابی اللہ تعالیٰ نے بدر میں لوگوں کو دیکھ کے ان کو معاف کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو کرو. یعنی اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اس کی نیکیاں بہت ہوتی ہیں کہ ان کی خطا جو ہوتی ہے ان کو اچھالا نہ جائے, کیونکہ وہ ان نیکیوں کی وجہ سے وہ خطا جو ہے اس پر غالب آ جائے, یعنی وہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ خطا پر غالب آ جاتی ہیں. تو آپ کو کیا پتہ, اللہ تعالیٰ وہ صحیح کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ لوگ معاف نہیں کرتے. خصوصاً صحابہ کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں تو حدیثیں بھی آئی ہیں. جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقے سے ہو جاتا ہے, بشری تقاضے ہیں کہ آپس میں تھوڑی سی بات چیت میں انبن ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر کے متعلق کہ تم میرے لیے تم اب میرے ابو بکر کو چھوڑ دو گے. یعنی یہ مطلب آپ دیکھیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ پر بات چیت کرنا, صحابہ پر جو ہے وہ زبان درازی کرنا چھوڑ دیں گے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے صحابہ ہیں, نبی کے اسٹوڈنٹس ہیں. کوئی شرم کوئی حیا ہو انسان میں کہ صحابہ پر بات کر رہے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی. بہرحال اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل سنت والجماعہ جو ہیں وہ صحابہ رسول کے بارے میں جو ہے وہ امت وسط ہیں. ہم جو ہے وہ اس سے پہلے والا جو ہے وہ بھول گئے, مطلب رہ گیا. بہرحال یہ اس کو کمپلیٹ کر کے ہم اس سے پہلے والے پہ آ جاتے ہیں چونکہ بعد اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو امت وسط ہیں روافض اور خوارج کے بیچ میں. روافض نے جو ہے وہ بعض صحابہ کی یعنی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ ہیں گنے چنے, ان کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ ایک معصوم والا عقیدہ, اور بلکہ بعض نے تو الوہیت کا عقیدہ جو ہے وہ علی کے بارے میں, یعنی علی کے مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا کا مقام دے دیا یا نبی کا مقام دے دیا. اور خوارج نے صحابہ کے مقام کو یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو
خصوصاً جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور معاویہ کے درمیان جو کہ تحکیم کا معاملہ ہوا تو اس میں خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کی اور دیگر صحابہ کی تکفیر کی. تو خوارج نے کچھ صحابہ کا مقام جو ہے اتنا گرا دیا کہ ان کو کافر بنا دیا. تو ایک نے جو ہے وہ عیوب لگائے اور ایک نے جو ہے وہ ان کے مقام کو اتنا بڑھا دیا کہ جو ہے وہ الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا. اور اسی طرح اس سے پہلے وفی باب الایمان والدین وفی باب الایمان والدین بین الحروریۃ والمعتزلۃ والمرجئۃ والجہمیہ. یہ اس کا یعنی اس کا تعلق بھی اوپر جو ہے وہ وعید مسئلہ وعید کے ساتھ ہے. اور اس کے بارے میں مطلق ایمان مطلق اور جو ہے اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک جو صاحب کبیرہ ہے اس کو جو ایمان کا درجہ دیا جائے گا وہ کون سا دیا جائے گا, آیا کہ کفر کا درجہ دیا جائے گا یا کامل مومن کا درجہ دیا جائے گا. اس پہ الحمدللہ وضاحت ہو چکی ہے, بس صرف یہ ایک طریقے سے لائن جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھی تھی. تو بہرحال ساری یہ وضاحتیں ہو چکی ہیں. باقی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ وقت دخل فیما ذکرناہ من الایمان اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.